اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ شرعی مسائل اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے حل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں موجودگی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ایک ہماری بہن کافی دیر سے بیچاری ہولڈ پر بیٹھی ہیں، پہلے ان کی کال لے لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم سلسلہ گفتگو جاری کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روڈ کھلے کرنے کے لیے اگر مسجد کو شہید کر دیا گیا ہو اور وہاں سڑک بنا دی گئی، اگر حائضہ عورت جانتی ہے کہ مسجد تھی، کیا اس جگہ سے گزر سکتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اگلا کوشچن یہ ہے کہ مسجد کی چھت پر امام کا گھر اگر بنا دیا جائے تو کہیں تھوڑا سا اونچی آواز سے کہیں گے، تھوڑا سا اونچا لاؤڈلی تھوڑا سا۔ مسجد کی چھت پر امام کا گھر اگر بنا دیا جائے تو کیا امام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں رہائش اختیار کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اگلا کوشچن یہ کہ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو 2 نفل ایصال ثواب کرنے کی برکات بتائی تھی، تو میرا سوال یہ ہے کیا فرض نمازیں، روزے وغیرہ کا ثواب بھی حضور کی آل اور اصحاب کو ایصال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا اسے بھی برکات ملیں گی؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ یہ کوئی حادثہ وغیرہ ہو جائے تو جس میں کافی سارے لوگ بڑی تعداد میں مر جائیں تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ لوگ بے موت مر رہے ہیں، ایسا ان کا کہنا کیسا ہے؟ اور ایسا کہنا کیسا کہ ولیوں کو اگر تصرفات ہوتے تو وہ روک نہ دیتے کہ ان کے مزارات پر حادثہ وغیرہ یا بم وغیرہ نہ پھٹتا، تو ولیوں کے تصرفات کا انکار کرنا کیا جائز ہے کہ نہیں؟ اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے چند لوگ ہیں وہ جو سیر و تفریح کے بہت زیادہ شوقین ہیں، ان کو کہا جائے کہ آپ نمازیں پڑھے، اچھے کام کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا پسند آ جانی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی نیک لوگ تھے، ان کی اللہ تعالیٰ نے گرفت فرما لی، تو ہم انجوائے کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگلا کوشچن میرا یہ ہے کہ خنزیر کے بنے ہوئے یہ جیکٹس وغیرہ کو اگر ہاتھ وغیرہ لگ جائے گیلا تو کیا ہاتھ ناپاک ہو جائے گے کہ نہیں؟ کس کے بنے ہوئے؟ خنزیر کے بنے ہوئے، ہاتھ سے بنے ہوئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو یہ اس کے حوالے سے پہچان بتا دیجیے کہ سنا ہے میں نے کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ یہ عام ہو گئے ہیں، جیکٹس ہو گئے، عورتوں کے پرس وغیرہ ہو گئے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ پانی کی بند بوتل پر اگر دم کر دیا جائے تو دم ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس حوالے سے۔ اور بعض پیر حضرات ہیں وہ تصویر، ان کا کوئی پیشنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے مریض کی تصویر ہمارے پاس لے آئیے، ہم اس پہ دم کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیا تصویر پر بھی دم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ اتحیات پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگ ترجمے سے ناواقف ہوتے ہیں، تو وہ السلام علیہ دونوں حصے السلام علیکہ ایھا النبیُّ اور السلام علینا ان کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، ایسا کرنے سے سجدہ صحف تو واجب نہیں ہوگا، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ انکل میں نے پوچھنا ہے کہ گرین اور بلیک شلوار پہننے سے گناہ تو نہیں ہوتا، پہننی چاہیے یا نہیں پہننی چاہیے؟ گرین اور بلیک۔ ٹھیک ہے، اور چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ایک آفر کوئسچن ہمارے پاس تھا کہ کیا کسی چھوٹے یا بڑے مسلمان کو شیطان کہنا شرعاً صحیح ہے کہ نہیں؟ جیسے مائیں بچوں کے دیتی ہیں بڑا شیطان ہو گیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نابالغ کو تو شیطان کہنا مناسب نہیں ہے، یہ ویسے تو ہم شرارتی کے معنی میں لیتے ہیں جی بڑا شیطان ہو گیا، لیکن علماء نے منع فرمایا کیونکہ شیطان ایک بدترین مخلوق ہے اور اس نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا، اس لیے بچوں کو شیطان کہنا سخت مکروہ ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اب بڑے ہیں، اگر بڑے کا کوئی عمل ایسا ہے کہ جو بہت برا عمل ہے، مثلا وہ بدعقیدہ ہو گیا ہے یا اس کے اعلانیہ طور پہ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہوں کی وجہ سے دیگر لوگ گناہوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا بہت زیادہ دھوکے دیتا ہے لوگوں کو، تو علماء نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اس کی کثیر شرارتوں کی بنا پر اور اعلانیہ گناہوں کی بنا پر شیطان کی طرف منسوب کرنا شرعاً جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کی چھوٹی موٹی کوئی خطا ہے وہ تو سب سے ہی ہوتی رہتی ہے، اور یا پھر کوئی نیک آدمی ہے اس کو شیطان کہنا، یا اکابرین نے فرمایا کہ خود پھر شیطان کا ہی کام ہوگا، یہ مسلمان کو شیطان کہنا جو صحیح انسان ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اور یا پھر مطلب گناہ گار بھی ہے لیکن اس کے گناہ ایسے نہیں ہے کہ دوسروں تک نقصان پہنچ رہا ہو، اس کو شیطان کہنا بالکل غلط ہوتا ہے، بلکہ اگر اس تک یہ بات پہنچے اور اس کی دل آزاری ہو تو پھر حرام اور گناہ کبیرہ بھی ہے۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات ہم جب یہ مکان بناتے ہیں تو اس کی بنیادوں میں کہا جاتا ہے کہ بکرے کا خون ڈالا جائے تو پھر برکت حاصل ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس کا اسلامی کوئی تصور نہیں ہے،
یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ کوئی مکان بنا رہے ہیں، آپ نے کہا چلے میں بکرا کاٹ کے صدقہ کر دیتے ہیں کیونکہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے تو ہماری بنیادوں میں برکت حاصل ہوگی، یہاں تک بالکل ٹھیک عقیدہ ہے اور نظریہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا بلڈ نکال کر وہ بنیادوں میں ڈالنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ دقیانوسی پن سے ہمیں دور ہونا چاہیے۔ خون کیا کرے گا؟ آپ خود سوچئے کہ بنیادوں کے اندر خون ڈالنا، خون تو ایک ناپاک اور دم مسفوح جو ہوتا ہے ناپاک ہے اور حرام ہے، نجس ہے، نجس چیز کو بنیادوں میں ڈال کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ برکت حاصل ہوگی، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ اس طرح نہ ڈالا جائے۔ ہاں ویسے صدقہ آپ بکرا کاٹ کے غریبوں میں تقسیم کر دیں یا پکا کے لوگوں کو کھلا دیں، نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری بنیادوں میں برکت پیدا فرما دے، گھر زیادہ عرصے تک قائم رہے، آفات و بلیات سے ہم دور ہوں، تو یہ عین شرعی نظریہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی ایک نے کویشچن کیا تھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اگر سور کا نام زبان سے لے لیا جائے تو 40 دن کے لیے زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ ایسا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، یہ ہمارے بعض اوقات گھروں میں مشہور ہوتا ہے، اور یہ کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ جو بیچارے کم علم ہوتے ہیں، وہ کہیں سے بھی بات سن کر پھر وہ اپنے گھر میں اس کو رائج کر دیتے ہیں، بچوں کو باقاعدہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا نام نہ لینا، اس جانور کا نام نہ لینا ورنہ زبان 40 دن کے لیے ناپاک ہو جائے گی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ قرآن عظیم میں خنزیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیا کوئی معاذ اللہ یہ کہہ سکتا ہے بیوقوف آدمی کہ اگر آپ نے اس آیت کو پڑھا جس میں خنزیر کا لفظ لکھا ہوا ہے تو آپ کی زبان ناپاک ہو جائے گی، قرآن پڑھتے ہی 40 دن کے لیے زبان ناپاک ہو جائے گی؟ تو یہ بالکل غلط ہے، اس طرح کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ آپ 50 دفعہ نام لیں آپ کی زبان پاک رہے گی، وہ نجس ضرور ہے، اس کا ایک بال سور کا ناپاک اور نجس ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہری نجاست ہے، آپ کی زبان سے اگر نام لیا جائے تو کوئی نجاست نہیں آئے گی۔ ایک ہی کویشچن کیا کہ ناخن اور جسم کے بال یہ کتنی مدت میں کاٹ لینے چاہیے؟ دیکھیں ہر ہفتے کاٹنا سنت مبارکہ ہے، اگر آپ 15 دن تک تاخیر کر دیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے لیکن گناہ گار نہیں ہوں گے۔ پھر 15 دن سے لے کے 40 دن تک یہ کراہت بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی 40 دن تک بھی اپنے جسم کے بال یا ناخن نہ کاٹے تو وہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک وہ گناہ گار ہوگا، وہ ایک اس نے حرام فعل کر لیا۔ تو اس لیے ہر ہفتے جسم کی صفائی یہ سنت مبارکہ بھی ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ ہاں یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جسم کے بال نہ کاٹے جائیں تو پھر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، چاہے کوئی 100 دن تک بال نہ کاٹے یہ گناہ گار ضرور ہوگا، لیکن یہ کھانے پینے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کھا پی سکتے ہیں، اس سے کوئی کھانا پینا حرام نہیں ہو جاتا۔ یہ کہ کسی بہن نے کویشچن اس کے ضمن میں کیا تھا کہ کیا خواتین کے لیے لوہے کا استعمال شرعاً جائز ہے؟ تو جی ہاں جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ کہ بہن نے پچھلی دفعہ کویشچن کیا تھا کہ کیا اگر کسی پہ کوئی ظلم ہو، وہ مظلوم ہے، کسی کے سامنے اگر وہ ظلم بیان کر دے تاکہ دل ہلکا ہو جائے تو یہ صحیح ہے اور یہ غیبت میں شمار ہوگا یا نہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ تو نہیں ہو گیا؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر واقعی آپ کسی کو، جیسے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ از خود ظلم کو برداشت کرتے رہیں تو پھر اندر گھٹتے رہتے ہیں، پھر یہ گھٹن ان کی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ جسمانی نقصان ہوتا ہے، اور اگر وہ اس طرح اپنی باتوں کو چند اپنے ہمراز یا قریبی لوگ یا جو جیسے ماں ہیں، بہنیں ہیں سگی، ان کے سامنے بعض اوقات بچیاں یہ اس طرح کے دکھ بیان کر دیتی ہیں، اس سے پریشر ہلکا ہو جاتا ہے، طبیعت بحال ہو جاتی ہے اور انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ اس نیت کے ساتھ کہ اپنا ظلم کی بیان کریں کہ مجھ پہ یہ ظلم ہوئے ہیں کہ میں ذرا طبعی لحاظ سے ٹھیک ہو جاؤں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس میں مرچ مسالہ لگا کر کہ اس نے نن نے ایسا کہا، وہ بڑی ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی، اور اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا ہے، یعنی اس کے عیب بیان کرنا، اس کے راز ظاہر کرنا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ فقط اپنا ایک غم اور دکھ کا اظہار کرنا اپنے ہمدردوں کے سامنے تاکہ پریشر کم ہو، اس کی شرعی طور پہ گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اضافی برائیاں اور ان کے راز وغیرہ ظاہر نہ کیے جائیں۔ اسی کے ضمن نے کویشچن کیا تھا کہ بعض اوقات میڈیا پر کچھ لوگوں کے پرائیویٹ کچھ مسائل ہوتے ہیں، جیسے گھر کے جھگڑے ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، وہ داستانیں دکھائی جاتی ہیں، تو کیا ان کو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بعینی ہی میڈیا کبھی بھی کوئی چیز نہیں دکھاتا ہے، اس میں کچھ رطب و یابس ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ڈرامائی شکل میں تبدیل کرنے میں کچھ نہ کچھ اس میں لوازمات مزید ڈالے جاتے ہیں، تو ان کا ذکر کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بعینی ہی کسی کی کوئی بات بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ مرچ مسالے کے ساتھ ہوتا ہے، ذکر کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت اس قسم کی باتیں بھی نہ بیان کی جائیں، یہ بہتر ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں پھر جوابات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرے سوال ہیں کہ ایک تو جو ہے سردیاں ہیں اور مجھے شوگر بھی ہے تو نا جب کبھی جو ہے وہ شوگر کبھی تیز ہو جاتی ہے نا تو وہ زیادہ پیشاب وغیرہ آنے لگتا ہے نا تو وضو نہیں رہتا. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں وضو ہی میں سوؤں اور میں سارا وضو کر لوں اور اگر پاؤں جو ہے وہ ان کا مسئلہ بنتا ہے تو پاؤں نہ بھی پاؤں تو یہ میرے لیے وضو کافی ہوگا. اور ایک میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. یعنی آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں اس میں کہ آپ کا وضو زیادہ دیر باقی نہیں رہتا، آپ وضو قائم رکھنا چاہتی ہیں یا آپ شرعی عذر بیان کر رہی ہیں کہ تو میں نا باقی سارا وضو کر لوں اور پاؤں نہ دوں تو یہ رات میں میرا وضو کافی ہوگا. رات کو جب سو جاتا ہے بندہ تو میں چاہتی ہوں میں وضو میں رہوں. اچھا پاؤں دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ پاؤں دھونے سے نا مسئلہ بنتا ہے پاؤں جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے. چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. تو یہ تو ایک جو ہے وہ یہ کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور نہ مجھے جو پینشن وغیرہ ملی ہے اس کی مالک میں ہوں یا اس میں میرے بچوں کا بھی حصہ ہے تو ان کو بھی مجھے حصے میں سے وہ تقسیم کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا. اچھا جی اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک اور کالر ہیں وہ بھی لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص خاندان میں وہ مذاق مسخری وغیرہ بہت کرتا ہے. مسخری کرتا ہے؟ مذاق مسخری کرتا ہے؟ طنز و مذاق بہت زیادہ کرتا ہے وہ. اچھا تو اب وہ نماز کے بارے میں ایسے کہتا ہے کہ اوہو بڑی دیر ہو گئی ٹکر مارنے جا رہا ہوں میں. آج تو میں ٹکر بھی نہیں ماری. اس طرح سے نماز کے بارے میں کہتا ہے. یا دعوت میں کہیں جاتے ہیں تو وہ ابھی تک کیوں نہیں پہنچا اتنی دیر ہو گئی تو کہتا ہے پارٹ ٹائم جاب کو کہتا ہے کہ ابھی اس کی نفلی چل رہی ہوگی نا ابھی نہیں آئے گا وہ. کیا چل رہی ہوگی؟ ابھی تو اس کی نفلی شروع ہوئی ہوگی پارٹ ٹائم جاب کو. اچھا کہتا ہے ابھی تو اس کی نفلی چل رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اور مجھ سے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں جیسے ادھر رواج ہے تصویر سے استخارہ کرتے ہیں تو کسی نے کہا استخارہ کر دو تو اس نے جیب سے انٹری نکالی اور استخارہ کرنے بیٹھ گیا. تو کسی نے کہا کہ ہر چیز میں مذاق اچھا نہیں ہوتا، یہ کیا حرکت کی تم نے؟ تو اس نے کہا بھائی سب سے پہلے تو جو آپ جس سے استخارہ کہہ رہے ہیں سرکار اسلاۃ السلام اس کی تعلیم ہی نہیں دی ہے اور یہ جو تسبیح یوز کرتے ہیں یس اور نو کی ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو میں نے ہینڈ فری لے لیا یا تعویذ لے لو کچھ بھی لے لو. تو اس نے اس طرح سے کہا تو اس بارے میں فرمائیے گا. اور مفتی صاحب جیسے کسی کپڑے پہ کسی بھی طرح کی کوئی لینگویج لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کپڑے کا استعمال کیسا ہے؟ بیڈ شیٹ وغیرہ بنا لیتے ہیں یا پہننے کے کپڑوں پہ بھی کبھی لکھا ہوا ہوتا ہے کچھ تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جی. اور مفتی صاحب ایک شخص سے وہ حج پر گیا تھا تو اس نے حلق کروایا اپنا پھر اس کو غسل کرنے کے لیے جانا تھا تو جیسے ہوتا ہے نا بند بائی بند نہا رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا انتظار کے لیے بیٹھا تو کچھ خیالات ایسے گزرے کہ اس پہ غسل واجب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں فرمائیے گا. اور مفتی صاحب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں ٹنکی میں گندا پانی چڑھ جاتا ہے پھر وہ گندا پانی ہوتا ہے پھر ہم وضو وغیرہ بھی کرتے ہیں اور کپڑے بھی دھوتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو گندا پانی کیسے پتہ چلتا ہے گندا چڑھ گیا؟ جیسے کلی تو کر ہی نہیں سکتے اتنی کراہٹ اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات چڑھ جاتا ہے. اور مفتی صاحب کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ اس پانی کو ٹنکی کو خالی کر دیں نالیوں بہا دیں؟ ویسے ہم لوگ کرتے نہیں ہیں ایسا صفائی وغیرہ میں لے لیتے ہیں اس کو. جی تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ اور مفتی صاحب آخری سوال میرا یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں ان کی بیٹی ہے 10 سال کی 5ویں کلاس میں ہے وہ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی میں اس کو جامعہ ڈال دوں عالم کا کورس کرانے کے لیے 8 سال تک ہوگا تو اس طرح 18 سال کی ہو جائے گی اور اس کی شادی کی عمر بھی ہوگی لیکن اس طرح سے اسکول کی تعلیم رک جائے گی تو کیا کریں اس بارے میں؟ اور پرائیویٹ اگر اس کو ایگزام دلوائیں تو بچی پہ برڈن تو نہیں ہو جائے گا کافی پڑھائی کا؟ اس بارے میں فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ ایک مختصر سا بریک لیں گے انشاءاللہ سوالات کے جوابات بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا اس طرح کرنا شرعاً جائز ہے کہ 2 آدمی کسی ایک جگہ کو کرائے پر لیں اور اس میں ایک دینی مدرسہ کھول لیں، ایک تجوید پڑھائے دوسرا حفظ قرآن کروائے اور ناظرہ پڑھائے اور جو بچوں کی فیسز آئیں مہینے کے آخر میں دونوں آدھی کر لیں 50-50 تو اس طرح کی شرکت جائز ہے کہ نہیں؟ یہی سوال ایک اسکول کے بارے میں ہے کہ اگر 2 آدمی ایک جگہ کرائے پر لے کر اسکول کھول لیتے ہیں، ایک کچھ سبجیکٹ پڑھاتا ہے دوسرا کچھ سبجیکٹ پڑھاتا ہے، بچوں سے فیس لیتے ہیں
اور پھر مہینے کے آخر میں دونوں نے طے کیا کہ ہم اخراجات نکالنے کے بعد 50-50 پروفٹ کر لیں گے، تو کیا اس طرح کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ تو جی یہ بالکل جائز ہے. اس کو ہماری شرعی اصطلاح میں شرکت بالعمل کہا جاتا ہے کہ عمل میں دونوں شریک ہو گئے. اس میں ایک جیسا کام کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، ایک کچھ کام کر سکتا ہے، ایک کچھ کام کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کسی نے دکان کھولی، کسی درزی نے، ایک کٹنگ کرتا ہے، دوسرا سلائی کرتا ہے، اور طے یہ ہے کہ جتنے بھی سوٹ آئیں گے مہینے کے آخر میں دونوں اس میں سے پروفٹ اتنا پرسنٹ لے لیں گے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے. ہاں لیکن اس میں پرسنٹ طے کرنا ہوگا، مخصوص رقم نہیں کہ مثلا ہم دونوں اسکول کھولتے ہیں اور آخر میں جتنا ہوگا اس میں سے 50,000 میں لوں گا، باقی جتنا بچا وہ 13. یہ شرعاً بالکل غلط ہے. یہ مطلب جوئے کسی صورت بن جائے گی یا سود کا سے اس پہ مفہوم آئے گا. پرسنٹ میں طے کریں، 60% آپ کا، 40% میرا، یا 50-50%، 75-25% میں. اب وہ جب پیسے آئیں گے اس کو جب آپ پرسنٹ کی وجہ سے حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، خود بخود رقم تو نکلے گی، لیکن وہ چونکہ آپ نے پہلے سے فکس نہیں کی ہے تو کسی کے لیے بھی کوئی بڑا نقصان کا پہلو نہیں ہوگا. ورنہ جب ہم رقم فکس کر لیتے ہیں کہ جیسے اس میں جو بھی پروفٹ ہوا اس کا 50,000 میرا، باقی آپ کا. اب اگر 50,000 ہی پروفٹ ہوا تو دوسرا بیچارہ محروم ہو گیا، یا 50,000 بھی نہیں ہوا تو پھر آپ کے تو 50,000 تھے وہ سارا لے لے گا، پھر دوسرا بیچارہ کیا کرے گا. اس لیے مخصوص رقم طے کیے بغیر پرسنٹ کی صورت میں اگر نفع کو ڈیوائڈ کر کے پھر اس طرح شرکت بالعمل کی جائے تو بالکل صحیح ہے. یہ کہتے ہیں کہ کوئی روڈ بن رہی تھی، وہاں ایک مسجد تھی، اسے شہید کر کے اس میں ایک راستہ بنا دیا گیا. تو اب ایک حائضہ ہیں، وہ کیا اس کو جانتی ہے کہ یہاں پر یہ پہلے مسجد تھی، تو کیا وہ وہاں سے گزر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں قاعدہ شرعیہ تو یہی ہے، ہمارے علماء احناف نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی جائے وہ قیامت تک مسجد ہے، چاہے عمارت ہٹا دیں وہ مسجد ہی رہے گی. اس قاعدے کی روشنی میں تو بالکل احتیاط کرنی چاہیے کسی بہن کو کہ وہ اجتناب کریں. لیکن اگر اس میں حرج کی صورت بنتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر وہ اس راستے سے گزرتی ہیں تو جلدی گھر پہنچتی ہیں، اور اگر وہ گھوم کر جائیں تو پھر آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ان کو لگتا ہے، اور یہ تقریباً روزانہ کا معمول ہے ان کا کہ آنا جانا پڑتا ہے، تو پھر شریعت ان کو رخصت دے گی کہ وہ دل میں کراہت رکھ کے اس راستے سے گزر سکتی ہیں، انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گی. اور اس میں چونکہ آپ نے کویسچن تو نہیں کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر رفع عامہ کے لیے کچھ ایسی صورتحال اختیار کی جائے کہ اس مسجد کو شہید کر کے اور پھر کوئی ایسا راستہ بنایا جائے اس کے علاوہ متبادل کوئی اور جگہ نہ ہو کہ وہ راستہ بنا سکیں، نیز وہ راستہ انتہائی ضروری ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ شدید حرج میں مبتلا ہیں، بہت زیادہ معاشی مسائل ہیں، لوگوں کے مریض بہت دیر میں پہنچتے ہیں، جیسے بعض اوقات راستے بہت گھوم کے جا رہے ہوتے ہیں اور مریض ہاسپٹل تک نہیں پہنچ پاتے اور موتیں ہو جاتی ہیں. اس صورت میں بہرحال ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات ہو سکتے ہیں کہ مسجد کو شہید کر کے کسی متبادل جگہ دے دی جائے اور وہاں پر کر لیا جائے. لیکن یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. اکثر علماء اس کو منع ہی کریں گے کہ نہیں جو مسجد ہے اس کو مسجد رہنے دیا جائے، لیکن بہرحال یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب ایک کثیر آبادی ہماری تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. میرے تو گھر ایسی جگہ پر ہے جہاں سے روزانہ ایمبولینس گزرتی ہیں، میرے خیال میں 10 15 20 ایمبولینس تو بیچاری مریضوں کو لے کے جاتی ہیں، اور وہاں راستہ ابھی چونکہ تعمیرات ہمارے کراچی میں بہت چل رہی ہیں، میں تو مطلب یہ کہ ایسا لگتا ہے جیسے میرا قریبی کوئی عزیز ہے بیچارہ وہ ایمبولینس کے اندر ہے اور رش میں پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کھدائیاں ہو رہی ہیں، رش بالکل سڑکیں بلاک ہیں، اب اس کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اس طرح کی بہت ساری صورتحال ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنا پر ہمیں جبر کر کے دل پر یہ مسئلہ بیان کرنا پڑتا ہے کہ جب 2 ضرر جمع ہو جائیں تو پھر چھوٹے ضرر کو اختیار کر لو، بڑے ضرر کو چھوڑ دو. تو اس وجہ سے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ جس مفتی صاحب کو اس قسم کا کوئی مسئلہ اگر آپ کو درپیش ہو تو جن مفتی صاحب پر اعتماد ہیں ان کی رائے آپ لے کر بالکل عمل کر سکتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ کیا مسجد کی چھت پر امام صاحب کے لیے گھر بنانا شرعاً صحیح ہے؟ دیکھیں اگر تمامی مسجد سے پہلے نیت کر لی گئی تھی کہ امام کا گھر حجرہ بنے گا مسجد کے اوپر، تمامی مسجد کا مطلب مسجد ابھی تعمیر ہو رہی ہے، ابھی وہ وقف نہیں کی گئی، نماز کے لیے کھولی نہیں گئی، پہلے سے ہی یہ ارادہ کر لیا گیا تھا کہ امام کا حجرہ اوپر ہے تو امام صاحب کا حجرہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر تمامی مسجد سے پہلے نیت کر لی تھی تب بھی یہ چیز مطلب کراہت سے خالی نہیں ہے کہ مطلب مکروہ تنزیہ تو ہے، کیونکہ آدمی اوپر روم میں ہوتا ہے کبھی کسی حالت میں کسی بھی، اور مسجد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 7 زمینوں کے نیچے تک بھی مسجد ہے اور 7 آسمانوں تک جو اس کی فضا ہے وہ بھی مسجد ہے، تو اس پہ مسجد کا حکم لاگو ہوتا ہے. اس لیے بہتر نہیں ہوتا کہ امام کا حجرہ مسجد کے اوپر قائم کیا جائے. یہ تو اس صورت میں ہے کہ تمامی مسجد سے پہلے نیت ہو، اور اگر ایسا نہیں تھا پہلے مسجد تعمیر ہو گئی کوئی نیت نہیں تھی،
اب امام صاحب آئے تو مسجد کے اوپر ان کا حجرہ قائم کر دیا، تو یہ تو پھر گناہ ہے بالکل کہ مسجد کے اندر رہائش رکھنا منع ہے جائے کہ مسجد کے اوپر ایک تعمیر قائم کر دی جائے، اس میں پھر گھر والے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں اور دیگر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ مسجد کی چھت پر شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے نفل نماز کا ایک طریقہ بتایا تھا کہ بزرگوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو کیا ہم اگر اپنی فرض اور واجب عبادات ان کا ثواب کسی کو ایصال کریں تو کیا ان تک پہنچے گا اور ہمیں اس کی برکات حاصل ہوں گی کہ نہیں؟ دیکھیں علامہ شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں، جس کو رد المحتار بھی کہتے ہیں، فتاوی علامہ ابن عابدین بھی کہہ دیا جاتا ہے، اس میں صراحتاً لکھا ہے کہ ہمارے علماء احناف نے اجازت دی ہے کہ آپ فرض، واجب، سنت، نفل، مستحب کوئی بھی عمل کریں، اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل یہ ہے کہ آپ کے عمل سے کسی دوسرے کو نفع پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو دعا جو ہے یہ بھی ہمارے ایک عمل ہے اور ایک عبادت ہے، بلکہ نبی کریم نے اس کا ارشاد فرمایا دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور آپ دیکھیں جب ہم یہ عمل کرتے ہیں اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، میت کے لیے دعا کرتے ہیں، جنازے کے اندر ہے یہ دعا، اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرنے یا پانی کا صدقہ کرنے تاکہ اس سے مردے کو فائدہ پہنچے، اس کی باقاعدہ اجازتیں مرحمت فرمائی ہیں۔ تو جب یہ ایک بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے عمل کا ثواب دوسروں تک پہنچ سکتا ہے، تو پھر ایک شرعی اصطلاح ہوتی ہے دلالت النص۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی حدیثیں یا قرآن کی آیات دیکھنے کے بعد وہ قرآن کی آیات خود ہمیں نشاندہی کرتی ہیں کہ جب اس کا ثواب پہنچ سکتا ہے تو پھر ان کا بھی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ممانعت شرع نہیں ہے۔ اصل یہ نہیں ہے کہ نفل کا ثواب پہنچے گا، اصل یہ نہیں ہے کہ مستحب کا ثواب پہنچے گا، اصل یہ ہے کہ آپ کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچے گا کہ نہیں، اور اس فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں اگر عمل سے ہم دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو اس میں فرض، واجب، سنت، نفل سب برابر ہیں، تو لہٰذا اکابرین نے اس وجہ سے دلالت النص سے ثابت فرمایا کہ فرض اور واجب کا ثواب بھی آپ ایصال کر سکتے ہیں۔ تو کرنے میں کیا حرج ہے، آپ کر دیں۔ اگر فرض کر لیں اس سوچ اور فکر کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی نقص ہے اور وہ ثواب وہاں تک نہیں پہنچا تو آپ تو کوئی گناہ گار نہیں ہوئے، اور اگر پہنچ گیا تو پھر مردے کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کو بھی برکات حاصل ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابرین کی جو سوچ اور فکر اور قرآن و حدیث پہ گہری نظر کا نتیجہ ہے اس سے فائدہ حاصل کریں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اکابرین پہ خصوصی رحمتیں، خصوصی برکتیں، خصوصی کرم فرمایا، رحمتیں نازل ہوئیں، برکتیں نازل ہوئیں، اس کی روشنی میں ان کو جو الہامات ہوئے ہیں، پھر قرآن و حدیث کے اچھی طرح جستجو کے بعد جو نتائج نکالے ہیں ان کو آپ اختیار کریں، اس میں بہت برکت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر اچانک کوئی حادثے میں فوت ہو جائے تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بے موت مر گیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ محاورتاً ہمارے ہاں بات ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس قول کی گہرائی کے اندر کوئی بھی نہیں جاتا کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں تھا، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ تو اس کو مارنا نہیں چاہ رہا تھا، کسی نے مار دیا، یہ کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ بے موت مارا گیا، یعنی بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ابھی تو یہ جوان تھا، فوت، اس کی عمر کافی طویل ہمارے گمان میں ایسی تھی لیکن بیچارہ فوت ہو گیا۔ تو اگر محاورتاً کوئی واقعی ایسا کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ مفہوم جو میں نے ابھی عرض کیا واقعی وہ مفہوم ذہن میں رکھ کر کہیں کہ یار اس کو تو دیکھو خامخواہ مار دیا، اللہ تعالیٰ تو اس کو زندگی دینا چاہتا تھا، اس نے مار دیا، اس میں بہت سخت حکم ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی جان ایک منٹ زیادہ زندہ رہ سکتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے مر سکتی ہے، موت کا وقت مخصوص ہے۔ ہاں اب یہ کہ اگر کسی نے اس طریقے سے کوئی غلط طریقے سے کسی کو مارا تو کیا اس کا قصور ہے کہ نہیں ہے؟ تو بالکل ہے، اس لیے کہ موت تو اس شخص کی مقرر تھی، اللہ کی طرف سے تھی، اور اس عمل کرنے والے کو منع کیا گیا تھا کہ کسی مسلمان کو نہ مارو، بلکہ حکم واضح تھا کہ تم پر مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کو حرام کر دیا گیا ہے، تو چونکہ اس نے نافرمانی کی، اس نافرمانی کی اس کو سزا ملے گی، لیکن موت اللہ کی طرف سے ہے، کسی بندے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مار دے، لہذا ان دونوں کے اندر تطبیق اور موافقت پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کہتی ہیں کسی نے یوں کہا کہ اگر دیکھیں یہ مزارات میں جو اولیاء ہیں ان کو اگر تصرفات کا حق حاصل ہوتا تو یہ بم بلاسٹ کیوں ہوتا، یہ روک نہ دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجبور محض کچھ بھی نہیں ہے۔ اس شخص سے آپ دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کریں کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ روکنے پہ قادر تھا کہ نہیں تھا، تو پھر اللہ نے کیوں نہیں روک دیا؟ تو اگر اللہ نہ روکنا یہ تصرفات کے نہ ہونے کی دلیل ہے تو معاذ اللہ کے بارے میں کہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ روکنے پہ قادر ہوتا تو بم بلاسٹ نہ ہوتا، ہو گیا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو تصرف کی طاقت نہیں رہی۔ اگر کہیں کہ نہیں یہ تو کہنا صحیح نہیں ہوگا
تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ اگر کہے کہ نہیں اس میں تو اللہ کی حکمتیں ہیں نا، تو پھر یہاں پر اولیاء کرام کے لیے حکمت کا لفظ استعمال کرنا کیا گرا گزر رہا ہے؟ ضروری ہے کہ مجبور کہہ کر ان کو ثابت کیا جائے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور ولیوں کو بہت طاقتوں سے نوازا ہے، لیکن ان کی طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، مشیت نہیں ہے، تو وہ اپنے تصرفات، اپنے اختیارات کو روک کر رکھتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت مرحمت فرما دے تو پھر ان کے تصرفات آپ دیکھیں۔ انشاءاللہ میدان محشر ہوگا، آپ یہ دیکھیے گا کہ نبیوں کا، ولیوں کے اور صحابہ کرام کے تصرفات کا عالم کیا ہوگا، مسلمانوں کا، یعنی جو علماء ہیں، مفتیان کرام، یہ تو چلیں بہت بڑی چیز ہے نا، سب نبی ولی وغیرہ، ایک عام مسلمان کے تصرف کا عالم آپ دیکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کی ایک لائن لگی ہوگی، سامنے سے ایک جنتی کے گزر ہوگا، تو ایک جہنمی آگے بڑھ کر کہے گا شخص مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں مجھے تو یاد نہیں آپ کون ہیں؟ تو وہ کہے گا یاد کیجئے کہ میں نے آپ کو دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرم سے اس کو یاد آئے گا، وہ کہے گا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ اس پانی کے بدلے میں تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کرو۔ تو یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، یا رب کریم اس نے ایک مرتبہ مجھے پانی پلایا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ تو جب ایک عام مومن، تو پھر انبیاء علیہ صحابہ کرام کا کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی مشیت یہی تھی کہ اپنے تصرف کا اظہار فرمائیں، تو کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی زبان سے چند کلمات نکالتے، سارے کفار ہلاک ہو جاتے، لیکن آپ مشیت کے تابع رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ چوروں کو مار رہا ہے، نہ مطلب جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں ان کو مار رہا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تصرف کی طاقت کم ہو گئی ہے؟ معاذ اللہ تعالیٰ مجبور محض ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھا جائے اور معاذ اللہ بدتمیزی کی طرف مائل نہ ہوا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض ہم پہلے چلے ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ سوالات کے جوابات بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ایک شخص ایسے ہیں کہ جو ہمارے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ ان کو جب نماز سے کہا جائے تو نماز تو نہیں پڑھتے، سیر و تفریح کے بڑے شوقین ہیں، اور جب ان کو نماز سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یار بس ایسی زندگی گزار لو خوشی کے ساتھ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ادا پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ گویا کہ نماز نہ پڑھنے کے ہیلے بہانے وہ اختیار کرتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی ساری چلاکیاں، ساری تیزی، ساری ڈر ہوشیاریاں، ساری سمجھداریاں موت کا جھٹکا نکالے گا۔ جب یہ قبر میں پہلے تو موت اتنی بھیانک اور دردناک ہوگی کہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی خطرناک۔ بے نمازی کی موت بہت دردناک ہوتی ہے، چاہے بظاہر وہ آپ کے سامنے دل پکڑ کے گرا اور مر گیا، آپ نے کہا بہت آسان موت ہے، لیکن ایک لمحے کے اندر جو اس کا انجام ہوتا ہے وہ تو پھر وہی جانتا ہے مردہ۔ اسی طریقے سے جب وہ قبر کے اندر پہنچے گا، پھر جو اس کا انجام ہوگا، اس کی جو چیخیں ہوں گی اور ایک عرصہ دراز تک اس کا عذاب ہوتا رہے گا، یہ سارے سمجھداریاں وہاں نکل جائیں گی۔ آج کسی سامنے شخص کو، ایک عام آدمی کو اس طرح کی بوگس دلیلوں سے خاموش کروا دینا بہت آسان ہے، لیکن یہ چرب زبانیوں کا انجام بھگتنا بہت ہی مشکل ہے۔ پھر میدان محشر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز جان بوجھ کر قضا کرے اس کا انجام فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، حامان اس کا وزیر تھا جو اس کو ایمان لانے سے ہمیشہ روکتا رہا، اور ابی بن خلف گستاخ رسول تھا۔ تو گویا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ ان بدبختوں کے ساتھ اس شخص کا انجام ہوگا جب یہ میدان محشر میں سر جھکا کر ان دشمنان رسول کی صف میں کھڑا ہوگا۔ پھر جا کے ذرا ایک دفعہ کویسچن کیجئے گا، ہاں بتا بھئی تیری سیر و تفریح کا سارا شوق نکل گیا کہ نہیں، اور یہ چلاکیاں تیرے کیا کام آئیں؟ اس وقت یہ ندامت سے جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ اور ان سے ذرا یہ پوچھئے کہ اگر یہی عمل کو تمہارے ساتھ کرے تو کہ آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کا نوکر، جو آپ ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ کام تو نہ کریں اور دوسرے کام کریں۔ آپ نے بیوی سے کہا کھانا بنا لینا، میرا سوٹ ذرا استری کر دینا، مجھے جانا ہے، جوتے پالش کر دینا اور ذرا میری گھڑی وڑی سب رکھ دینا۔ اب جب آپ آئے تو بیوی نے لپسٹک پاؤڈر لگائے، بہت پیارے سے کپڑے پہن کے بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ نے کہا میرے کام، تو کہا کہ کام کو چھوڑو، میں نے تو سوچا میں میک اپ کر لوں، پتہ نہیں میرے شوہر کو کون سی میری ادا پسند آ جائے۔ تو پھر میرے خیال میں تو آپ فوراً سونے کا سیٹ نکال کے بیوی کو دے دیں گے گفٹ کے طور پر، اور یہی اولاد کرے، یہی آپ کو نوکر کرے کہ ڈیوٹی تو پوری نہ کرے لیکن آپ کی ٹیبل کی صفائی کر دے اور کہے میں نے سوچا کہ حضور ہو سکتا ہے یہ ادا آپ کو پسند آ جائے، لائیے میری سیلری، تو کیا آپ اس کو دے دیں گے؟ تو یہ چلاکیاں ساری کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں یاد آتی ہیں، اور مطلب اپنے لیے آپ ہر چیز کو 100% جو آپ نے ڈیوٹی کہی ہے، کسی کو جو کام کہا ہے وہ مکمل طور پہ ہونا چاہیے، ورنہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا؟ تو کون سا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے؟
اور اس طرح موہوم چیزوں کے اوپر شاید اللہ کو ادا پسند آ جائے، تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ نماز قضا کرنا اور یہ چالاکیاں کرنا ناپسند ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے تو قہار و جبار بھی تو ہے، اس لیے ذرا عقل کے ناخن لینے چاہیے اور یہ چالاکیاں دین کے معاملے میں نہ کریں۔ دنیا میں پھر بھی چل جاتی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں جو چالاکی کرتا ہے، شیطان نے سب سے پہلے چالاکی کی تھی، ایمان سلب ہو گیا، اس لیے اچھی طرح ذرا اس کا خیال رکھا جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ خنزیر کی جیکٹس بعض اوقات آتی ہیں، پرس بن کر آتے ہیں، تو اس کو چھونے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس کو چھونا، اس کا استعمال کرنا یہ بالکل حرام ہے، اور اگر گیلا ہاتھ اس پہ لگایا تو ناپاکی کا حکم بھی ہوگا۔ اور لیکن انہوں نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سور کی بنی ہوئی جیکٹ ہے؟ تو بہرحال اس کی تو شناخت وہی بتا سکتے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ ہاں، اس کے بال بہت ہی زیادہ نرم ہوتے ہیں، بہت ہی ملائم ہوتے ہیں سور کے بال۔ یہ جو شیو کے بعض اوقات برش آتے ہیں نا، یہ بھی سور کے بال کے بنے ہوتے ہیں، بہت ہی نرم ہوتے ہیں، آپ دیکھیں بالکل ملائم سے ہوتے ہیں، جو جتنا ملائم ہوگا گمان ہے کہ شاید یہ سور کے بالوں کا بنا ہو، اس لیے اس قسم کے بہت ہی زیادہ ملائم بالوں والے جو ہیں چیزیں، ان کے ذرا استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کیا بند بوتل پر دم کر دیا جائے تو ٹھیک ہے؟ دیکھیں، دم کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن کی کوئی چیز پڑھتے ہیں، کوئی ذکر الہی کرتے ہیں، کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کی پھونک پانی تک پہنچے، تاکہ جو پڑھا ہے اس کا ایک اثر پانی تک پہنچ جائے، تو اس کے لیے پھر بوتل کھول کے پانی پہ پھونک مارنی چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دم فرمایا ہے، انسانوں پر بھی دم فرمایا ہے، پانی پر بھی دم فرمایا ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے اس کو رقیہ کہتے ہیں، مطلب عرب کے اندر، کہ سرکار نے باقاعدہ دم کیا ہے، تو اس طرح بوتل کھول کے کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اثر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ اور میں نہیں۔ اگر کسی کا یہ ہے نظریہ کہ میں بند بوتل پر بھی پھونک مار دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اثر پیدا کرنے والا ہے، تو وہ پیدا کر دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حسن ظن کے علاج فرما کر وہ اثر اور تاثیر وہاں تک پہنچا دے۔ بوتل کوئی اللہ تعالیٰ کی تصرفات اور قدرت کو روکنے والی تو نہیں ہے، اس لیے یہ صحیح ہے۔ لیکن اکابرین کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پانی کے اوپر دم کیا گیا ہے، تو بوتل کھول کر دم کی جائے تو بہتر ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ بعض پیر حضرات کو جب کہا جاتا ہے جی مریض ہے کوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مریض آ نہیں سکتا تو اس کی تصویر آپ ہمیں دے دیں، ہم تصویر پہ دم کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ شریعت میں تو اس کی کوئی نظیر ایسی موجود نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا جو ہمارے اکابرین نے، ان سے جو دم ثابت ہے وہ باقاعدہ جسم کے اوپر دم کرنا ثابت ہے، جیسے کسی کی پیشانی پہ دم کر دیا، سینے پہ دم کر دیا، یہی صحیح ہے۔ اب وہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چلیں جی تصویر میرے سامنے آئے تو میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے، حسن ظن قائم کر کے کہ میں صرف تصویر پہ پھونک ماروں اور اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا دے دے، یہ طریقہ بہرحال اس کے حسن ظن کی لاج اللہ رکھ لے تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات میں جو پچھلا لفظ جملہ دہراؤں گا کہ اکابرین کا یہ طریقہ نہیں رہا تھا، اکابرین باقاعدہ انسان کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اگر انسان سامنے نہیں ہے تو پانی پہ دم کر کے پانی پہنچا دیں، وہ پی لیں، یا جیسے جائز تعویذات جو ہیں جن میں کوئی کلمہ کفر یا شرک نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ کے ہوں، آیات قرآنیہ کے ہوں، یا ان کے اعداد نکال کر بنائے جائیں، ان تعویذات کو نہ قرآن نے منع کیا ہے نہ حدیث نے منع کیا ہے، یہ باقاعدہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہیں۔ اس لیے انہیں قرآن و حدیث سے، قرآن سے براہ راست تعویذ ثابت نہیں ہے لیکن حدیث سے ہے، لیکن اگر ہم آیات دیکھیں تو پھر اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں لفظ کو دہرا رہا ہوں کہ یہ مجھے بات کو نہ پکڑ لیجیے قرآن میں کہاں تعویذ کا ذکر ہے، تو حدیثوں میں تو بہرحال باقاعدہ ہے، اور صحابہ کرام نے تعویذات بچوں کے گلے میں ڈالے بھی ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کوئی طریقہ اختیار کریں جو اکابرین کے طریقوں سے مماثل ہو، تو کسی کو اعتراض بھی پیدا نہیں ہوتا اور برکات بہت حاصل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہتی ہیں اگر کوئی التحیات کے ترجمے سے ناواقف ہو اور وہ السلام علینا اور السلام علیکہ النبی کو آگے پیچھے کر دیتا ہے غلطی سے بیچارہ، تو کیا اس پہ سردہ صاحب ہے یا نہیں؟ تو اس پہ سردہ صاحب نہیں، اگر آگے پیچھے کر دیتا ہے التحیات اس کی صحیح ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت اور مکروہ ہوگی، نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، اس پہ سردہ صاحب لازم نہیں ہے۔ ایک بہن نے پوچھا کہ کیا گرین اور بلیک، ہری اور کالی شلوار پہننا گناہ ہوتا ہے؟ نہیں بہن، بالکل گناہ نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ طواف فرمایا تو اس میں آپ نے سبز احرام پہنا تھا، اسی طریقے سے سیاہ لباس پہننا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شلوار سیاہ پہن سکتے ہیں، گرین شلوار پہن سکتے ہیں۔ کوئی مثلا جب آپ گرین سبزی کھا لیتے ہیں، گرین ٹافیاں کھا لیتے ہیں، گرین گھاس پہ چل لیتے ہیں، تو پھر شلوار پہننے میں گناہ کی کون سی صورت آ گئی؟ تو یہ اس طرح کے بیجا شدتیں اور سختیاں اپنے لیے پیدا نہ کریں، جو شریعت نے حرام قرار دیا اس سے بچیں، مکروہ سے بچیں، لیکن اپنے پاس سے اس طرح سوچ اور فکر کے نتائج نکال کر مسلمانوں کی زندگی تنگ کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔
یہ بہن فرماتی ہیں میری شوگر تیز ہے اور پیشاب وغیرہ زیادہ آتا ہے کیا، اور میں چاہتی ہوں باوضو سوؤں، تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ باقی وضو کر لوں لیکن اپنے پیر نہ دھوؤں اور سو جاؤں، کیونکہ پیر دھونے سے ان کو پرابلم ہوتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ پیر نہیں دھوئیں گے تو بہرحال آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ آپ سونے سے پہلے یوں کریں کہ یہ موزے منگوا لیں ذرا موٹے ٹائپ کے، اتنے موٹے کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو فوراً آپ کی کھال تک نہ پہنچے، بقیہ وضو کر لیا کریں، اور پیر پہلے آپ دھو لیں دن کے اندر اور موزے پہن لیں، اور آپ جب آپ کا وضو ٹوٹے تو باقی وضو کمپلیٹ کریں اور ان موزوں کے اوپر خالی مسح کر لیں۔ اس طرح پورا دن آپ اس میں نکال سکتی ہیں، پوری رات نکال سکتے ہیں، اگلے دن پھر جوتے یہ اتار کے موزے، پھر وہ یہ چمڑے کے موزے بھی مل جاتے ہیں، ریگزین کے مل جاتے ہیں، یہ آپ کر لیں تو آپ کے لیے بیسٹ ہے، لیکن اس طرح پاؤں نہیں دھوئیں گی تو پھر وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ یہ کہ کہتی ہیں غالباً ان کے شوہر کا وصال ہوا ہے اور ان کی پینشن ان کو مل رہی ہے، کیا اس میں بچوں کو بطور وراثت حصہ ملے گا کہ نہیں؟ دیکھیں وراثت وہ مال ہوتا ہے کہ جو شوہر چھوڑ کر جائے اور مرتے وقت اس کی ملک میں ہو، یہ ہے مال وراثت اور ترکہ۔ یہ پینشن چونکہ ایک گورنمنٹ کا بینیفٹ اور انعام ہے جس کا مالک وہ اس وقت نہیں ہے، اس کی تو مطلب اس کا یہ انعام ملتا ہی مرنے کے بعد ہے، تو پھر جس کو وہ نومینی بنا کر گیا ہے، جس کا نام لکھوا کر گیا ہے کہ پینشن اس کو ملے، صرف اس کا حق ہے، باقی کسی وارث کا حق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسخری بہت کرتا ہے، طنز مزاح کرتا ہے، وہ جب نماز کے بارے میں کہے تو بس بولتا ہے میں ابھی ٹکر مار کر آیا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی پارٹ ٹائم کر رہا ہو تو کہتا ہے اس نے تو نفل شروع کر دیے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں وہی بات ہے جو میں ابھی کافی دیر پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہرحال یہ جو نماز کے ٹکر والا مسئلہ اس پہ تو اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ٹکر نہیں ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، اولیاء اعظام کا طریقہ ہے، اور نبیوں کے اس طریقے کو اور اللہ تعالیٰ کی اتنی مقدس عبادت کو ٹکر مارنے سے تعبیر کرنا یہ شرعاً بالکل غلط ہے اور درست ہے۔ اس قسم کے الفاظ اگر اس کی شان میں بیان کیے جائیں تو اس کا منہ 2 منٹ میں چھوٹا سا نکل آئے گا۔ جتنے دوسروں کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ذرا مذاق کر کے دیکھیں، 2 منٹ میں سیریس ہو جاتے ہیں اور برا مان جاتے ہیں۔ اس شخص کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دینا ہوگا تاکہ یہ آئندہ شرارتوں سے باز آئے۔ یہ کچھ کویسچنز رہتے ہیں، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ ابھی تو وقت بہت ہی قلیل ہے تو جواب نہیں دے سکیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پہلے ان کے جواب دیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید کالز لی جائیں گی۔ جو ہمیں کال کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑے کم کویسچن کیا کریں، ہمارے پاس بہت زیادہ کال ہوتی ہیں، جب آپ بہت زیادہ کویسچن کرتے ہیں تو وہ بیچارے رہ جاتے ہیں، ان کی کال ملتی نہیں ہے، تو اس لیے 1 2 یا 3 کویسچن کر لیں اور دوسروں کو پھر موقع دیں تو بہت بہتر ہے۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں وہ میل کر سکتے ہیں۔ جواب کے لیے جلدی نہ کریں، جتنے جلدی ممکن ہو جواب دینے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک پرہیزگار متقی بنائے اور تا حیات نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔